بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے گھر کو جنت بنانے کے 14 مجرب نسخے، جمع و ترتیب سید عابد حسین زیدی صاحب، ناشر پیغام وحدت اسلامی۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشان بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے۔ نسخہ نمبر 1، شوہر پر مسلسل احسانات کریں۔ یہ شوہروں کو غلام بنانے کا شرعی نسخہ ہے۔ کہتے ہیں کہ نیکی اور بھلائی کرنے والا تو اپنی نیکی بھول جاتا ہے، لیکن جس سے نیکی کی جاتی ہے وہ نہیں بھولتا۔ حدیث میں ہے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان اپنے اوپر احسان کرنے والے کا غلام بن جاتا ہے۔ وہ آپ کا قیدی، غلام، خادم بن جاتا ہے۔ نیک بیوی کی نیک بھلائی نہیں کی جا سکتی، نیک بیوی کی نیکی بھلائی نہیں جا سکتی۔ نیک بیوی اپنے آپ کو نیکی پر یہ سوچ کر ابھار سکتی ہے کہ میں جس دن دنیا سے چلی گئی میری نیکی شوہر کو یاد آئے گی، اور شوہر میرے لیے دعا کریں گے، مجھے اچھائی کے ساتھ یاد کریں گے۔ میری خدمت ان کو رات کے اندھیروں اور دن کے اجالوں میں میرے لیے دعاؤں پہ مجبور کرے گی، اور شاید یہی میری مغفرت کا اور خدا کے راضی ہونے کا سبب ہو جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جتنا رشک مجھے حضرت خدیجہ پر ہوا اتنا رسول اللہ کی کسی بیوی پر نہ ہوا، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہ تھا۔ اتنے رشک کی وجہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر کیا کرتے تھے، اور آپ کا دستور یہ تھا کہ جب آپ کوئی بکری ذبح فرماتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو ان کا گوشت بطور ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے ان کا تذکرہ کیا تو میں نے عرض کیا، ان کا تذکرہ آپ کیوں اتنا زیادہ کرتے ہیں؟ اللہ نے ان سے بہتر آپ کو دے دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اس کے بعد اللہ نے جو مجھے دیا وہ اس سے بہتر نہیں ہے۔ وہ اس وقت ایمان لائیں جب لوگ ابھی کافر تھے، انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب اوروں نے مجھے جھٹلا دیا، اس وقت اپنا مال مجھ پر نچھاور کیا جب لوگوں نے مجھے محروم کر رکھا تھا۔ اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی، کسی اور سے نہیں دی۔ جس نے خدمت کی وہ سردار بنا، تو اس کی کنیز بن جا تو وہ تیرا تابعدار غلام بن کر رہے گا۔ پس اگر بیوی یہ چاہتی کہ میرا شوہر میرے کہنے میں رہے، میرا غلام بن جائے، تو یاد رکھے کہ اس کو شوہر پر احسان کرنا ہوگا، اس کی خطاؤں کو درگزر کرنا ہوگا۔ غلام بنانا غلام بننے سے ہوتا ہے۔ پہلے عملاً باندی بن جائیے، وہ خود بخود غلام بن جائے گا۔ محبت کو کھینچتی ہے، اطاعت کو کھینچتی ہے۔ سرکشی، بد زبانی، بد کلامی نفرت اور جھگڑوں کو کھینچ کر لاتی ہے۔ نسخہ نمبر 2، جی ہاں، یہ لفظ بولنا سیکھ لیں۔ یہ جھگڑوں سے نجات پانے کا ذریعہ نسخہ ہے۔ شوہر کہے کہ آج فلاں جگہ چلنا ہے، کہے جی ہاں انشاءاللہ ضرور چلیں گے۔ اگر شوہر کا کسی تقریب میں جانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے تو کہے جی ہاں بالکل نہیں جاؤں گی، جیسا کہ آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ آپ میرے شوہر ہیں، آپ کی بات مقدم ہے، آپ بالکل غم نہ کریں، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اب اگر جانے کو زیادہ ہی دل چاہ رہا ہے تو اس دوران 2 رکعت نماز پڑھ کر خدا سے دعا کریں، اے اللہ، سارے انسانوں کے دل آپ کی 2 انگلیوں میں ہیں، آپ جیسا چاہیں پھیر دیں۔ جب آپ کوئی فیصلہ کر دیں تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اگر اس جانے میں خیر نہیں تو میرے دل سے اس حاجت کو نکال دیں، ورنہ میرے شوہر کو راضی کر دیں۔ اور پھر جب شوہر کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس وقت نرمی سے کہیے، مناسب ہوتا اگر آپ مجھے شادی میں جانے کی اجازت دے دیں، آج ان کے گھر میں خوشی کا موقع ہے، میں نہ جاؤں گی تو ان کی خوشی مکمل نہ ہوگی۔ اگر آپ اجازت دیں تو مہربانی ہوگی۔ اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو صبر کر لیں، لیکن چند امور میں ہی ان کی مان لینے سے شوہر کو آپ پر ایسا اعتماد ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ وہ آپ کی باتوں کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ نسخہ نمبر 3، معاف کر دیجئے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔
یہ ایسا جملہ ہے جو سنگدل سے سنگدل انسان شخص کو بھی موم بنا دیتا ہے، سخت سے سخت غلطی کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے، بڑی سے بڑی آگ کے لیے پانی کا کام کر دیتا ہے، ظالم کو رحم پر مجبور کر دیتا ہے، دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ یہ نسخہ کسی انسان کا، بشر کا قول نہیں، بلکہ انسانوں کے پیدا کرنے والے رب العزت، جن کے ہاتھ میں سارے انسانوں کے دل ہیں، ان کا ارشاد ہے۔ سورہ حامیم سجدہ پارہ نمبر 24۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، آپ نیک برتاؤ سے بدی کو ٹال دیں، پھر یکا یک آپ دیکھیں گے کہ آپ میں اور اس شخص میں جو عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی دلی دوست ہوتا ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ منہ زوری نہ کرے، بحث و مباحثہ نہ کرے، ادھر ادھر کی باتیں نہ بنائیں، 100 باتوں کی ایک بات معافی چاہتی ہوں، آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ یہ لفظ ایسا ہے کہ حجاج بن یوسف جیسے ظالم شخص کو بھی نرمی پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حجاج نے سفر کے دوران ایک دیہاتی سے امتحان کے لیے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ حجاج کیسا ہے؟ وہ کہنے لگا بڑا ظالم ہے، اللہ اس سے بچائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو حجاج نے کہا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں۔ دیہاتی نے کہا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ حجاج نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا میں مریض ہوں، ہر ماہ میں 3 دن کے لیے پاگل ہو جاتا ہوں، اور آج میرے پاگل بننے کا پہلا دن ہے، معاف کرنا۔ حجاج یہ سن کر ہنسنے لگا اور اس کو چھوڑ دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہر چھوٹا اپنے بڑے کے سامنے غلطی کر کے وقت یہ کہے کہ غلطی ہو گئی، آئندہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، معاف کر دیجئے، اب خیال رکھوں گی، آئندہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ چنانچہ ہم سب ہی خطا کار ہیں، اور ہر عدالت میں اقراری ملزم معافی کا طالب ہوتا ہے، اس کے لیے نرمی ہے بمقابلہ انکاری مجرم کے۔ ایسی ناچاقی اور جھگڑے کے لمحات میں خوف خدا رکھنے والی، گھروں میں جھگڑوں کی آگ کو بجھانے والی سمجھدار بیوی کا جواب سنیے۔ غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، یہ ایسا جواب ہے کہ شیطان کے لیے گھر میں جھگڑے پیدا کروانے کا کوئی ہتھیار باقی نہیں رہے گا۔ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نسخہ نمبر 4، مکمل خاموشی۔ جھگڑے کے وقت اس کو ختم کرنے کا اکثری نسخہ ہے۔ حکایت میں کہ ایک عورت ایک عالم کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے کوئی ایسا تعویذ دے دیجیے کہ میرا شوہر مجھ سے جھگڑا نہ کرے، میری بات مانے۔ تو عالم نے فرمایا کہ تم تھوڑا سا پانی لے آؤ، میں اس پر دعا پڑھ دوں گا۔ چنانچہ پڑھ دیا اور فرمایا کہ جب تمہارا شوہر غصے میں ہو تو اس میں سے ایک گھونٹ پانی میں لے کر بیٹھ جاؤ، مگر خبردار پانی کو حلق سے نیچے نہ اتارنا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ جب بھی خاوند غصے میں ہوتا تو وہ منہ میں گھونٹ لے کر بیٹھ جاتی، بول تو سکتی نہیں تھی، منہ کو تالا لگ گیا۔ تھوڑے دنوں میں شوہر راضی ہو گیا اور اس کا غصہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ اگر جھگڑے میں ایک فریق تکرار نہ کرے اور جواب ہی نہ دے تو جھگڑا بڑھ نہیں پا سکتا، اور اس کے بعد مرد کے لیے تو نرم پڑنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں۔ اس کے معذرت کرنے کے بعد اس کے پاس کوئی دلیل ہتھیاری مواخذے کا نہیں رہتا۔ ایک دفعہ ایک عورت ایک بزرگ کے پاس گئی اور شوہر سے روز کے جھگڑے کی شکایت کرنے لگی کہ ہم دونوں لڑتے ہی رہتے ہیں، بات بات پر شوہر غصہ کرنے لگتا ہے اور مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے۔ اس پر اس مرد بزرگ نے کہا اس کا علاج نہایت آسان ہے، پس شرط یہ ہے کہ تم شیر کی گدی سے 3 بال لے آؤ۔ اب عورت ہمت کر کے چڑیا گھر گئی اور شیر کے لیے کچھ گوشت لے گئی، پنجرے میں پھینکا، شیر نے کھا لیا۔ اب تھوڑا سا ڈر ختم ہوا تو روزانہ شیر کے لیے گوشت لے جاتی، پہلے دور سے پھینکتی پھر نزدیک سے، یہاں تک کہ جب وہ کھاتا تو پنجرے میں ہاتھ ڈال کر اس کی گدی پر پیار کرنے کی کوشش کرتی۔ جب شیر کافی مانوس ہو گئے تو گدی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے 3 بال زور سے کھینچ لیے اور مرد بزرگ کے پاس لے آئی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ افسوس، تم شیر کو تو مانوس کر سکتی ہو اور اس کے 3 بال لا سکتی ہو، لیکن اپنے شوہر کو مانوس نہیں کر سکیں۔ تو اس طرح مزاج کی رعایت کر کے شوہر کو مانوس کر لیں، البتہ بال توڑ کر نہیں۔ بس یہ ہے آپ کی ساری زندگی پریشانیوں کا علاج اور تمام گھریلو بیماریوں کی دوا۔ آپ کا شوہر شیر سے زیادہ درندہ اور آدم خور نہیں ہے، بس ہمت کریں اور آئندہ خیال کریں۔ نسخہ نمبر 5، یہ مجرب نسخہ وہ کہاوت ہے جو تم مسکراؤ تو سب مسکرائیں۔
شوہر کے آتے ہی اپنے بچوں کے چہروں پر اپنے اور بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ کا پاؤڈر لگا لیجیے، اور خود شوہر اور بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ گھر میں داخل ہوں تو مسکراتے ہوئے آئیں اور ایک دوسرے کو سلام کریں۔ یہ میاں بیوی میں محبت، مودت اور اتحاد و اتفاق کا مجرب نسخہ ہے۔ نسخہ نمبر 6، ہر وقت شکر کرنے کی عادت ڈال لیں، ہر حال میں۔ الحمدللہ علی کل حال، ہر وقت الہی تیرا شکر ہے۔ اتنا شکر کرنے سے آپ کی زبان اور دل شکر چینی کی طرح میٹھی ہو جائیں اور آپ کا شوہر سے بھی جھگڑا نہ ہوگا۔ شوہر گھر میں کیسی بھی چیزیں لائیں، اس کا دل رکھنے کے لیے بے تکلفی سے کلمات شکر ادا کیجیے۔ ہر چیز کو شکر کے چشمے سے لگا کر دیکھیں تو ان کی برائیاں چھپ جائیں گی، اچھائیاں آپ کے سامنے آئیں گی۔ حضور اکرم نے ایک دفعہ عورتوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا یعنی شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے۔ اگر آپ اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھ لیں، امتحان گاہ سمجھیں، یہاں اور رات دن چیزیں جمع کرنے میں لگے رہنا، ہر وقت مٹی گارے کے مکان کی سجاوٹ ہی میں مصروف رہنا نہایت حماقت ہے۔ جب ملک الموت آئے گا تو پھر ایسی عورتیں افسوس کریں گی کہ مجھے کچھ مہلت دے دو، اب میں نیکی کروں گی، اب گھر کا سامان کم کروں گی، فضول خرچی نہیں کروں گی، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گی، بے پردہ باہر جا کر اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کروں گی۔ لیکن اس وقت افسوس اور پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ لہذا خدارا اپنے اور اپنے شوہر کے قیمتی پیسوں کو فقط اور فقط آسائشوں ہی کے اصول میں ضائع نہ کریں، بلکہ ان کو جمع کر کے خدا کے اس دین کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے خرچ کریں۔ پیسے جمع کر کے شوہر کو دیں کہ جائیے اس پیسے کو علم دین کی ترویج میں خرچ کیجیے، فلاں غریب مسکین کی مدد کیجیے، غریب رشتہ دار لڑکیوں کی شادی میں خرچ کروائیے۔ ان تمام کاموں میں خرچ کرنے کی برکت سے گھر میں انشاءاللہ جھگڑے مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ شکر کا یہی مفہوم ہے، خدا کی نعمتوں کو اس کی راہ میں خرچ کرنا۔ شوہر جب کوئی چیز لائے اس کا شکریہ ادا کرے، جزاک اللہ خیرن، خدا آپ کو جزائے خیر دے، یہ کہنے کی عادت ڈالیں اور چھوٹے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں۔ اگر بچوں کو آپ پانی کا گلاس دیں، کوئی کھانے کی چیز دیں تو یہ کہلوائیے جزاک اللہ خیرا۔ اگر بچے سے کوئی کام لیا اور وہ کام کر لے تو کہیے جزاک اللہ خیرن۔ نسخہ نمبر 7، زبان شیریں تو ملک گیری۔ شیریں زبانی ایک ایسا جاذب وصف اور اتنی دلکش خوبی ہے کہ خراب سے خراب عادت کے شوہر بھی اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ میٹھی زبان ایک ایسا جادو ہے جو ہمیشہ اپنے سامنے والے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ شیریں زبان عورتوں کے عیب لوگ بھول جاتے ہیں۔ ایک عورت میں دنیا بھر کی خوبیاں ہوں لیکن اگر وہ بد زبان ہو تو اس کی ساری خوبیوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ نسخہ نمبر 8، اپنے غصے پر قابو پائیے۔ زیادہ تر جھگڑوں کی بنیاد غصہ اور غضب ہے۔ اگرچہ چند طریقوں پر عمل کر کے غصے پر قابو پا لیا جائے تو زندگی گویا جنت کا نمونہ ہی بن جائے۔ اگر آپ کو کبھی شوہر کی کسی بات پر زیادہ غصہ آ جائے تو سوچیے کہ اللہ کے بھی آپ پر حقوق ہیں اور آپ سے بھی اس کے حقوق ادا کرنے میں غلطی اور کمی ہوتی رہتی ہے۔ جب وہ آپ کو معاف کرتا رہتا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ شوہر کو معاف کرتی رہیں، اس کی غلطیوں سے اس طرح درگزر کرتی رہیں جس طرح پروردگار عالم آپ کی غلطیوں کو درگزر کرتا ہے۔ نسخہ نمبر 9، شوہر جب غصہ میں ہو تو جواب نہ دیں۔ مرد کی واقعی غلطی اور بیجا غصے کے وقت بھی زبان درازی نہ کریں اور اس وقت خاموش ہو جائیں۔ جب اس کا غصہ اتر جائے تو اسے کہیں کہ اس وقت تو میں بولی نہیں تھی، اب بتلاتی ہوں کہ آپ کی فلاں بات غلط تھی، بیجا تھی، زیادتی تھی، آپ نے آتے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا، آپ مجھ سے پوچھ تو لیتے تو اچھا رہتا۔ اس طرح کرنے سے بات کبھی نہ بڑھے گی اور مرد کے دل میں آپ کی سمجھداری، ہوشیاری اور نیکی کا نہ بنٹنے والا سکہ بیٹھ جائے گا اور اس کی نگاہ میں آپ کی زیادہ قدر اور عزت ہوگی۔
جب شوہر غصے میں ہو یا آپ غصے میں ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اگر ہو سکے تو فوراً پانی پی لیں۔ شوہر اور بچوں کو گھر میں داخل ہوتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اخلاص اور درود پڑھنے کی تلقین کریں، تو پھر شیاطین کا داخلہ ان گھروں میں بند ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اندر داخل ہی نہیں ہو پاتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ لڑائی جھگڑوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ غصے کا ایک اہم علاج وضو بھی ہے۔ اگر انسان غصے کی حالت میں کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، پانی پی لے یا وضو کر لے تو غصہ فوراً ہی ختم یا انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ نسخہ نمبر 10، بیوی شوہر کے سامنے اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کے راز نہ کھولے، کیونکہ ہونٹوں سے نکلی کوٹھوں چڑھی۔ بس ایک دفعہ منہ سے بات نکلنے کی دیر ہے، دیکھیے کہ پھر وہ کہاں سے کہاں پہنچتی ہے۔ آپ اپنے گھر کی باتیں اور راز کھول کر اس حربے کو سکھا رہی ہیں، جس سے ہو سکتا ہے کبھی وہ آپ کی تذلیل کر دے۔ یا یاد رکھیے، جو راز آپ کے 32 دانتوں کے حصار میں چھپ نہ سکے، آپ شوہر کے پاس پہنچ کر کیسے محفوظ رہے گا۔ وہ ہو سکتا ہے کہ اپنی بہنوں اور ماں کو بتلائے، اور پھر شوہر کی ماں اپنی بیٹی کی ساس کو بتائے۔ یاد رکھیے، راز دو لوگوں میں اس وقت راز رہ سکتا ہے جب کہ دوسرا فریق مر چکا ہو، لہذا کسی کی ذات کے متعلق شوہر سے بات نہ کریں۔ آپ کسی مرد کے اس قول کو غلط ثابت کر دیں کہ عورت اپنے عمر کے علاوہ کسی بھی چیز کو راز نہیں رکھ سکتی۔ اس طرح راز کی باتیں راز میں رکھنے سے آپ اپنے آنے والے کئی جھگڑوں کے موقع کی راہ پہلے ہی بند کر دیں گی۔ نسخہ نمبر 11، ہر حال میں شوہر کا ساتھ دیں۔ نیک بیوی کو چاہیے کہ خوشی کے حالات ہو یا پریشانی کے حالات، گھر میں امیری ہو یا غریبی، ہر حال میں شوہر کا ساتھ دے۔ ایسا نہ ہو کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ جب پیسہ تھا تو خوب محبت اور عزت، جب پیسہ نہ رہا تو تانا زنی شروع کر دی۔ اگر شوہر پریشان ہو، ملازمت چھوٹ گئی، کاروبار ٹھپ ہو گیا، لوگ پیسہ کھا گئے، تو پرانے حالات کے مطابق وہی فرمائشیں اور آسائشیں، ورنہ جھگڑے ہیں۔ گویا بیوی زوج المال تھی، مال کی بیوی تھی، اسی سے نکاح ہوا تھا، اس شوہر سے نکاح نہیں ہوا تھا۔ ایسے مواقع پر اس کے غم کا پسینہ پوچھیں، تسلی دے کہ آپ فکر نہ کریں، جس پروردگار نے واپس لیا ہے وہ دوبارہ بھی دے گا، اس کے واپس لینے میں بھی خیر ہوگی۔ آپ نمازوں کی پابندی کریں۔ حضور پر بھی جب کوئی وقت آتا تو وہ نمازوں کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے تھے۔ آپ چلتے پھرتے یا غنیوں یا مغنیوں پڑھتی رہیں، انشاءاللہ ہم قناعت کی زندگی بسر کر لیں گے، جلدی آپ کا کام صحیح ہو جائے گا۔ آپ بتائیے کہ جب شوہر یہ باتیں سنے گا تو کتنی ہمت اس میں پیدا ہوگی، ان پریشانیوں میں اس کو ایک نئی راہ دکھائی دے گی، اس کا غم خوشی میں بدل جائے گا، ورنہ اس کے برخلاف معاشی خرابیاں آ جانے سے گھروں میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہونے لگتے ہیں۔ نسخہ نمبر 12، نامحرموں سے اجتناب۔ ہر مومنہ کو چاہیے کہ نامحرم مرد چاہے کوئی بھی ہو، اس سے مذاق کرنے، کھلم کھلا بغیر پردہ باتیں کرنا، ان کو گھروں میں بیٹھانا، خصوصاً جس وقت شوہر گھر پہ نہ ہو، نامحرم پڑوسیوں کو اپنے گھر میں آنے دینا، پڑوسن کے شوہر یا ان کے جوان بیٹوں سے بے تکلفی یا بغیر پردے کے باتیں کرنا، شوہر کے دوستوں سے بلا ضرورت ملاقات کرنا، ان امور سے ایسے بچیں جیسے شیر یا سانپ سے بچا جاتا ہے۔ محترم خواتین، جو ایک کی بندی نہیں بنتی، اس کو ہزاروں کی بندی اور نوکرانی بننا پڑتا ہے۔ جو عورتیں بالکل بے پردہ یا غیر شرعی طرز سے گھر سے باہر نکلتی ہیں اور خدا کے حکم کو نہیں مانتی، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ آزاد ہیں۔ یاد رکھیے، جو ایک خدا کی غلامی میں نہیں آتا، اس کو ہزاروں کی غلامی اختیار کرنا پڑتی ہے۔ جو ایک کی غلامی اختیار کر لے، اس کو ہزاروں کی غلامی سے نجات مل جاتی ہے۔ آپ کسی بے پردہ خاتون سے پوچھیے کہ آپ پردہ کیوں نہیں کرتی، کیا چیز معنی ہے؟ وہ کہے گی معاشرے کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے، خاندان میں رواج نہ ہونے کی وجہ سے۔ معلوم ہوا کہ وہ خدا کی غلامی چھوڑ کر معاشرے کی غلام ہے۔ نہیں جھکتا ہے جو سر اللہ کے احکام کے آگے، اسے جھکنا پڑے گا نہ تو اصنام کے آگے۔ بہرحال دنیا کی زندگی میں کوئی بھی
بے قید نہیں، کوئی اللہ کی قید میں ہے، کوئی شیطان کی قید میں ہے، کوئی نفس کی قید میں، تو کوئی معاشرے کی قید میں ہے، اور قید سے کوئی خالی نہیں۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو کون سی قید مطلوب ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو توفیق کرامت فرماتا ہے تو وہ شخص علم دین حاصل کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ نسخہ نمبر 13، جب تک ناراض شوہر کو راضی نہ کر لیں آرام سے نہ بیٹھیں۔ جب تک ناراض شوہر کو راضی نہ کر لیں آرام سے نہ بیٹھیں، کیونکہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہاری ان بہترین عورتوں کی نشاندہی نہ کروں جن کا بہشت انتظار کر رہی ہے۔ ان میں سے ایک عورت وہ ہے کہ جب کبھی اس سے شوہر کو کوئی تکلیف پہنچے یا اس سے ناراض ہو تو وہ اس سے معافی طلب کرنے کے لیے اس کے پاس آئے، اس کا ہاتھ تھامے اور کہے خدا کی قسم جب تک آپ مجھ سے راضی یا خوش نہ ہوں گے میری آنکھیں نیند سے دور رہیں گی۔ اگر میاں بیوی میں کسی بات پر ناراضگی، غمی اور ناچاکی یا گرما گرمی ہو جائے تو نیک بیوی کو چاہیے کہ وہ معافی مانگنے میں پہل کر لے۔ اس کے نیک ہونے کی شان کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک وہ ناراض شوہر کو راضی نہ کر لے تب تک چین سے نہ بیٹھے، کیونکہ دو دلوں میں انبن خدا کی رحمت کو دور کر دیتی ہے، مصیبتوں اور بلاؤں کو لاتی ہے۔ ایسی طرف سے پریشانیاں آتی ہیں کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی مومن کو بھی اور یقیناً شوہر اور بیوی کو بھی کبھی دل میں میل نہیں رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے قرآن میں یہ دعا تعلیم کی گئی ہے۔ ترجمہ: ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ ہونے دیجیے، اے ہمارے رب آپ بڑے شفیق اور رحیم ہیں۔ پارہ نمبر 28 سورہ حشر جز آیت نمبر 10۔ اس لیے کہ ان دو میں رنجشیں صرف دو میں نہیں بلکہ 100 میں رنجشیں ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ ان دو کی لڑائی 100 کی لڑائی بن سکتی ہے، دونوں خاندانوں میں لڑائی ٹھن سکتی ہے، پورے خاندان کا شیرازہ بکھر سکتا ہے، نئی نسل اولاد تباہی کے کنارے پہنچ سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، واجبات بجا لانے کے بعد سب سے اچھا عمل لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کرانے کے سوا کچھ نہیں۔ نسخہ نمبر 14، شوہر اور اولاد کو بھی دیندار بنائیں۔ اوقات مقررہ میں انہیں نماز و روزہ یاد دلاتی رہیں، ذکر اور تلاوت قرآن کی ترغیب دیتی رہیں۔ اگر شوہر نے قرآن صحیح طرح نہیں پڑھا تو اس کو صحیح پڑھنے کی ترغیب بمائے ترجمہ دیتی رہیں، بہت ہی حکیمانہ اور پیارے انداز سے آہستہ آہستہ ترتیب کے ساتھ موقع کو دیکھتے ہوئے دین سے نزدیک لانے کے لیے کام کرتی رہیں۔ یہ آپ کا شوہر اپنے بچوں پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ زیادہ تر بیویاں دینی حقوق سے ایک کوتاہی یہ کرتی ہیں کہ مرد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کرتی، یعنی اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتی کہ مرد ہمارے لیے کمائی کرنے میں حرام میں مبتلا ہے اور کمانے میں رشوت، جھوٹ، قرض کی عدم ادائیگی اور وعدہ خلافی وغیرہ سے بھی اعتراض نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہے تو آپ اسے سمجھائیں کہ تم حرام و مشکوک آمدنی مت لایا کرو، ہم حلال کی چٹنی روٹی پر ہی گزارا کر لیں گے۔ اسی طرح اگر مرد نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو تو اس کو بالکل نصیحت نہیں کرتی، بلکہ حالانکہ اپنی غرض اور اپنے فائدے کے لیے آپ ان سے سب کچھ کروا لیتی ہیں۔ صبح سے رات مردوں کا مستقل کمانے کے لیے نکلے رہنا بھی مناسب نہیں، بلکہ شوہر اور اولاد کو سمجھائیں کہ ہم صرف کھانے کمانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، کچھ وقت دین خدا کو بھی دو، اس کے لیے بھی کچھ وقت نکالو، مسجدوں میں جاؤ، علماء کے دروس میں شرکت کرو، تبلیغات کے سلسلے میں کام کرنے والی تنظیموں اور اداروں سے بھی تعاون کرو، اور خود آپ کی نمازوں اور تلاوت اور تسبیحات کے لیے وقت نکالیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا کام فقط کھانا پکانا اور گھر کی صفائی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی اس طرح کی فکر، دعاؤں اور اقدامات سے آپ خود، آپ کا شوہر، آپ کی اولاد نیک ہو جائے گی، اور جہاں نیکیاں ہوں وہاں لڑائی جھگڑے اور فساد کی جگہ ہی کہاں ہوگی، کیونکہ اگر آپ نیکوکار نہ بنے، اولاد اور شوہر کا دین کے سلسلے میں خیال نہ
کیا، بقدر ضرورت علم دین حاصل نہ کیا تو یاد رکھیے ایسی جاہل ماؤں کی گود میں ایسے پھول نہیں کھلا کرتے، فضول خرچ ٹہنیوں پر ایسے قیمتی پرندے نہیں بیٹھا کرتے، ایسے نافرمان اور خود غرض گلدستوں پر امام خمینی جیسے گلاب نہیں کھلا کرتے، دوسروں کے حقوق سے لاپرواہی کرنے والیوں کے ہاتھوں میں آقائے باقر صدر جیسے نہیں سویا کرتے، خدا کی نعمتوں کے ناقدردان ٹیلوں اور چوٹیوں پر آمنہ بنت الہدا جیسی ہستیوں کا رنگ نہیں بھرا جا سکتا، ایسی اداس شاہراہوں اور بنجر علاقوں میں شہید اول اور شہید ثانی جیسی شخصیات نہیں آیا کرتی، نمازوں کو چھوڑنے اور بے پردہ پھرنے والیوں اور اپنے جسم کے اعضاء کی نمائش کرنے والیوں کے سینے سے حافظ محمد طباطبائی اور صادق وزیری جیسے دودھ نہیں پیا کرتے، جو عالم کے انسانوں کو لچکنے اور بل کھانے کے انداز سکھاتی، ان کی آغوش ایسی ذات گرامی کے وطن نہیں بنا کرتے جن کا ذرہ ذرہ عظمت اور تقدس کا حامل ہوتا ہے، جن کے ہاتھوں زمانہ نئی انگڑائی لیتا ہے، چینی ہوائے غرب نے فیشن کے نام پر سیدانیوں کے سر سے ردا یا علی مدد، جو شیعت کی زندگی کے ہر شعبے میں دوبارہ دین کی تازگی اور شادابی کی بہار لانے کا سبب بنتے ہیں، عالم اسلام کی پیشانی پر تبسم کی لہر دوڑ جاتی ہے، عالم اسلام کی عورتیں اپنے نونہالوں کے نام ان کے نام پر رکھنے سے فخر محسوس کرتی ہیں، حوا کی بیٹیاں بارگاہ الہی میں دعا کرتی ہیں کہ الہی مجھے لخت جگر اور نور نظر ملے تو اس کا نام مرتضیٰ مطہری رکھوں گی، صادق وزیری رکھوں گی، زینب و کلثوم رکھوں گی، محترم مومنہ۔ حوا کی بیٹی ہر نئے نونہال کی آغوش، آپ کی شاخ پر بھی ہم کسی ایسے ہی پھول کے منتظر ہیں، آپ کی ہستی پر ہم کسی ایسی ہی چہچہاتی ہوئی مینا کے منتظر ہیں، جس باغ کو رسول و ائمہ اور ان کی اولادوں نے اپنے خون سے سیراب کیا تھا، آج اس باغ کے پھول مرجھانے کو ہیں، اس کی گھاس کو کوئی خون تو کیا اپنے پسینے سے بھی سیراب کرنے والا نہیں ہے، آپ میں سے کوئی جو اس باغ کو سیراب کرے۔ جب کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو خدائے بزرگ و برتر عرش سے ندا فرماتا ہے کہ مرحبا اے میرے بندے، کیا تجھے معلوم ہے کہ تو کس بلندی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو نے کس منزلت کا ارادہ کیا ہے، کیا تو مقرب فرشتوں کا طلبگار ہے کہ تو ان کا ہمسر بن جائے، ہاں میں تجھے تیری مراد تک پہنچا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ نیکی کی تعریف کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نیکی یہ نہیں کہ تیرا مال کثیر ہو اور اولاد زیادہ ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تو اپنے علم میں اضافہ کرے اور تیرا علم بردباری عظیم ہو۔